يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرم تعمیل کے چوتھے باب حروف عاملہ کے سبق نمبر 16 میں خوش آمدید. آج کے اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ ان شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن چوتھا باب ہے حروف عاملہ اور ہمارا 16واں سبق ہے کہ حرف ان شرط کے لیے آتا ہے. ہم وہ حروف پڑھ رہے تھے جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں اور فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. گزشتہ ہم نے اسباق میں باقی تمام حروف پڑھ لیے تھے. آخری ہمارا حرف رہتا تھا اور وہ حرف ہے ان. ان بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے اور فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. لیکن جزم دینے کے ساتھ ساتھ ان شرط کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. شرط کے لیے کیسے استعمال ہوتا ہے؟ تو بیسیکلی یہ دو جملوں کے اوپر داخل ہوتا ہے. پہلے جملے کو شرط کہتے ہیں، دوسرے جملے کو جزا کہتے ہیں. اور بعض صورتوں میں یہ صرف شرط کو جزم دیتا ہے اور بعض صورتوں میں جزا کو جزم دیتا ہے اور بعض صورتوں میں دونوں کو جزم دیتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ کس کس صورت میں یہ کہاں کہاں پر جزم دے رہا ہے اور شرط کے لیے کیسے استعمال ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ عبارت پڑھیں گے، پھر ترجمہ اور آخر میں اس کی تشریح، اور پھر انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہم اس کی ترکیب کریں گے. وَإِن وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْنِ وَالْجُمْلَةُ الْأُولَى تَكُونُ فِعْلِيَّةً وَالثَّانِيَةُ قَدْ تَكُونُ فِعْلِيَّةً وَقَدْ تَكُونُ اسْمِيَّةً وَتُسَمَّى الْأُولَى شَرْطًا وَالثَّانِيَةُ جَزَاءً فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ أَوِ الشَّرْطُ وَحْدَهُ فِعْلًا مُضَارِعًا فَتَجْزِمُهُ إِنْ عَلَى سَبِيلِ الْوُجُوبِ مثل إِنْ تَضْرِبْ أَضْرِبْ وَإِنْ تَضْرِبْ ضَرَبْتُ وَإِنْ تَضْرِبْ فَزَيْدٌ ضَارِبٌ وَإِنْ كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ فِعْلًا مُضَارِعًا فَتَجْزِمُهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَوَازِ نَحْوُ إِنْ ضَرَبْتَ أَضْرِبْ. تو ہم عبارت پڑھ چکے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف اور پھر آخر میں ہم اس کی تشریح کرنے کے بعد اگلے سبق میں ہم اس کی ترکیب کریں گے. اور ان یہ داخل ہوتا ہے دو جملوں پر، اور پہلا جملہ کبھی تو فعلیہ ہوتا ہے اور دوسرا جملہ کبھی فعلیہ ہوتا ہے اور کبھی اسمیہ ہوتا ہے. اور پہلے جملے کا نام رکھا جاتا ہے شرط اور دوسرے جملے کا نام رکھا جاتا ہے جزا. اور اگر تو شرط اور جزا یا اکیلی شرط فعل مضارع ہو تو پھر ان اس کو جزم دے گا وجوبی طریقے پر. مثال کے طور پر ان تضرب اضرب اور ان تضرب ضربتو اور ان تضرب فزید ضارب. اور اگر جزا اکیلی فعل مضارع ہو تو پھر ان اس کو جزم دے گا جوازی طریقے پر، جیسے ان ضربتا اضرب. یہ ترجمہ آپ دیکھ چکے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف. سب سے پہلی بات جو انہوں نے یہاں پر کہی ہے وہ یہ ہے کہ ان دو جملوں پر داخل ہوتا ہے. ان واہیہ اور وہ. کون وہ؟ یہ انہی کی بات ہو رہی ہے کہ ان دو جملوں پر داخل ہوتا ہے. تدخل علی الجملتین، یہ تثنیہ پڑھنا ہے آپ نے، اس کو جملتینی نہیں پڑھنا. والجملۃ الاولی، پہلا جملہ تکون فعلیۃ والثانیۃ قد تکون فعلیۃ وقد تکون اسمیۃ. اگلی بات انہوں نے یہاں پر یہ کی ہے کہ جن دو جملوں کے اوپر حرف ان داخل ہوتا ہے، پہلا جملہ وہ فعلیہ ہوتا ہے اور دوسرا جملہ کبھی تو فعلیہ ہوتا ہے کبھی اسمیہ ہوتا ہے. یعنی پہلے جملے کے لیے فعلیہ کا ہونا ضروری ہے، لیکن دوسرا جملہ وہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح وہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے. یہی کہا والجملۃ الاولی، پہلا جملہ تکون فعلیہ، وہ تو فعلیہ ہی ہوتا ہے، اور دوسرا جملہ قد تکون فعلیہ وقد تکون اسمیہ، کبھی فعلیہ ہوگا اور کبھی اسمیہ ہوگا. وَتُسَمَّى الْأُولَى شَرْطًا وَالثَّانِيَةُ جَزَاءً. اگلی بات یہ کہی ہے کہ جن دو جملوں پر ان داخل ہوتا ہے، پہلے جملے کو آپ شرط بنائیں گے اور دوسرے جملے کو آپ جزا قرار دیں گے. تو یہی کہا وَتُسَمَّى الْأُولَى شَرْطًا، پہلے جملے کا نام رکھا جاتا ہے شرط اور دوسرے جملے کا نام رکھا جاتا ہے جزا. یہاں تک تو اتنی بات کلیئر ہوگی کہ ان دو جملوں پر داخل ہوگا، پہلا شرط ہوگا، دوسرا جملہ جزا ہوگا، اور شرط جو ہے وہ فعل مضارع ہی ہوگا، البتہ جزا کبھی فعل ہوگا اور کبھی فعل نہیں ہوگا. اگلی بات یہاں پر یہ کہی ہے کہ اگر شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہوں تو پھر ان دونوں کو جزم دے گا. شرط بھی فعل مضارع ہے اور جزا بھی فعل مضارع ہے تو ان دونوں کو جزم دے گا. اور اگر اکیلا شرط فعل مضارع ہے تو پھر ان شرط کو جزم دے گا
اور اگر اکیلا جزا فعل مضارع ہے تو پھر ان اکیلا جزا کو جزم دے دے گا۔ یہی بات کہی ہے فَإِنْ كَانَ الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ، یہ پہلی صورت ہوگی کہ شرط اور جزا فعلاً مضارعاً فعل مضارع ہوں، پھر کیا ہوگا فَتَجْزِمُهُ ان علی سبیل الوجوبی، جزم دے گا ہو اس کو، کس کو؟ ان دو کو، شرط اور جزا کو۔ کون جزم دے گا؟ ان جزم دے گا علی سبیل الوجوبی، وجوبی طریقے پر، یعنی ان کا جزم دینا یہ واجب ہے۔ یہ ایک صورت۔ نمبر 2، اب الشرط وحدہ، یا پھر اکیلی شرط فعل مضارع ہے، جزا فعل مضارع نہیں ہے، صرف اکیلی شرط فعل مضارع ہے، تب بھی ان شرط کو لازمی طور پر، وجوبی طور پر جزم دے گا۔ یہ دوسری صورت ہوگی کہ اکیلی شرط فعل مضارع ہے۔ اس کی مثال، پہلے کی مثال یہ ان تضرب اضرب، دیکھیں شرط بھی فعل مضارع ہے اور جزا بھی فعل مضارع ہے، اور ان نے شرط اور جزا دونوں کو جزم دیا ہے۔ دوسری مثال آپ دیکھیں وَإِن تضرب ضربتُ، یہاں پر تضرب شرط ہے اور ضربتُ جزا ہے۔ شرط یہ فعل مضارع ہے لیکن جو جزا ضربتُ ہے یہ فعل ماضی ہے، تو اس نے شرط کو جزم دے دیا ہے۔ یا اسی طرح تیسری مثال آپ دیکھ لیں وَإِن تضرب فَزَيْدٌ ضَارِبٌ، اس مثال میں شرط تضرب ہے اور زید ضارب یہ جزا ہے جو کہ فعل سرے سے ہے ہی نہیں بلکہ اسم ہے، تو یہاں پر دیکھیں شرط کو یہ جزم دے رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا شرط اور جزا اگر دونوں فعل مضارع ہیں تو ان دونوں کو جزم دے گا، اور اگر اکیلی شرط فعل مضارع ہے تو پھر ان شرط کو جزم دے گا۔ یہ تو ہوگی دو صورتیں۔ نمبر 3، وَإِنْ كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ فِعْلًا مُضَارِعًا فَتَجْزِمُهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَوَازِ۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شرط فعل مضارع نہیں ہے بلکہ جزا فعل مضارع ہے تو پھر جزا کو جزم دینا واجب نہیں، جائز ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے کہ وہ جزا کو جزم دے گا، یہ جائز ہے۔ اگر آپ نہیں مناسب سمجھتے تو آپ جزم نہ دیں، آپ کو اختیار ہے۔ کس وقت؟ جب اکیلی جزا فعل مضارع ہو اور شرط فعل مضارع نہ ہو۔ یہی کہا وَإِنْ كَانَ الْجَزَاءُ، اور اگر جزا اکیلی وحدہ اکیلی فعل مضارع ہو فَتَجْزِمُهُ جزم دے گا ہو اس کو، وہ جزم دے گی اس کو۔ کون جزم دے گی کس کو؟ تجزیمو کا فاعل ہے ان جزم دے گی ہو اس کو، کس کو؟ جزا کو، علی سبیل الجوازی جوازی طریقے پر، یعنی کہ جزم دینا جائز ہے۔ مثال دیکھ لیں آپ، ان ضربتا اضرب بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ یہاں پر دیکھیں ضربتا شرط ہے اور اضرب اس کی جزا ہے۔ یہاں پر دیکھیں شرط فعل ماضی ہے، اس کے اوپر تو جزم آ ہی نہیں سکتی کیونکہ فعل ماضی مبنی ہوتا ہے، لیکن جو جزا اضرب یہ فعل مضارع ہے، آپ اس کو جزم دے کے پڑھیں اضرب، یہ بھی جائز ہے، اور اگر آپ اس کو جزم نہ دیں اور پڑھیں اضربو تو یہ بھی جائز ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا سارے سبق کا کہ ان دو جملوں پر داخل ہوتا ہے، پہلے کو شرط دوسرے کو جزا کہتے ہیں۔ شرط اور جزا اگر دونوں فعل مضارع ہوں تو ان دونوں کو لازمی طور پر جزم دے گا، اور اگر اکیلی شرط فعل مضارع ہے تو پھر ان اس کو بھی لازمی طور پر جزم دے گا، اور اگر اکیلی جزا فعل مضارع ہے تو پھر ان اس کو جوازی طور پر جزم دے گا۔ یہ مسئلہ یہاں تک کلیئر ہو گیا ہے، عبارت ہم نے سمجھ لی ہے، ترجمہ بھی پڑھ لیا ہے، تشریح بھی کر لیا ہے، اب رہ گئی اس جملے کی ترکیب، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں کور کریں گے۔